بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج سوموار کا دن 6 اکتوبر کی تاریخ، پہلا ویلاگ، پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کی تفصیل۔ علیمہ خان نے آج بڑا تہلکہ خیز انکشاف کیا کہ خان کو کون سی انٹرنیشنل شخصیت رہائی کی آفر لے گی۔ میرے پاس بھی کچھ نام موجود ہیں، کون کون لوگ عمران خان کو بیرون ملک آفر کرتے رہے، اور DGISPR کی جو ملاقات صحافیوں سے ہوئی اس میں مزید انکشافات بھی سامنے آئے ہیں۔ ملاقات کرنے والے ایک صحافی سے تفصیل سے بات ہوئی، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اڈیالہ جیل میں اہم کیس بھی سماعت پہ ہے، وکلا سمیت عمران خان کی بہنیں اڈیالہ جیل میں انٹری ہے۔ خان کا پیغام کچھ دیر بعد آئے گا، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ٹرمپ کے خصوصی نمائندے کی بھی خان کو سالگرہ مبارک کا پیغام، اور اس کا بھی میں ذکر اگلے ویلاگ میں کروں گا۔ 27ویں ترمیم کا ایک دفعہ پھر معاملہ اٹھ گیا، اور اس پہ جو تیاری مسودے کی مکمل ہو چکی ہے، اور مارشل لا کی ایک نئی مثال، مہارانی کی تصویر لگانے پر بہت بڑا مقدمہ، اور حکومت کے دو بڑے انٹرنیشنل سکینڈل، ٹیکسٹائل سیکٹر کی تباہی اور معیشت کی جو ہیرا پھیری پکڑی گئی، بہت بڑی ہیرا پھیری، اور یہ معیشت کی ڈوبنے کے جو اس وقت پیشن گوئیاں کہ 16 ٹکڑوں والے سوویت یونین بننے کا خطرہ۔ اسرائیل فلسطین کے معاملے پر مصر نے آج اسرائیل کو دشمن قرار دے کے 1 لاکھ فوج بارڈر پہ اکٹھی کی ہے، اور 16 اکتوبر کو ایک بڑی تاریخ ہے ان کی، اس حوالے سے بھی متحدہ عرب امارات بھی اسرائیل کے حوالے سے جو کردار ادا کر رہا ہے۔ اور پاکستان کے ساتھ جو آج مذاق ہوا، ملیشین وزیر اعظم کی پریس کانفرنس میں شہباز شریف کا سرکس نما کلپ پوری جگہ وائرل، بدنامی، مودی کی دھمکی بھی۔ لیکن خان کا آج اڈیالہ سے پیغام ظاہر ہے وہ دوسرے ویلاگ میں جائے گا۔ سالگرہ کے حوالے سے ظاہر ہے عمران خان کا کل یہ حالات ہے کہ بیکریوں سے کیک نہیں مل رہے تھے، کہیں ہر بندہ یہی بتا رہا تھا، سوشل میڈیا پہ لوگوں کی ٹویٹ کر کر کے انگلیاں تھک گئی تھیں، اور اس قوم کی یہ محبت ہے۔ دیکھیں، ٹرمپ کے مشیر زلمے خلیلزاد نے خصوصی طور پر عمران خان کو سالگرہ کی مبارک دی۔ ہندوستان کے دانشور آج ان کے سپورٹس کا ایسا میں نے وہ دیکھا، وہ کرکٹرز کو وہ لان تان کر کے کہہ رہا ہے کہ خان تمہارا لیڈر ہے، ہمارا تو اینٹی انڈین ہے، اس کی تو تعریف کرو، سالگرہ کی مبارک تو دو۔ لیکن پوری قوم کی جو محبت خان کے ساتھ نظر آئی، کیک کٹوانے پہ گرفتاریاں دیتے رہے، یہ محبت سے باز نہیں آ رہے۔ اور آج علیمہ خان کی جو سماعت سے پہلے گفتگو میں کہ عمران خان کو بتایا گیا کہ پنڈی شفٹ کرنے کی آپ کو تیاری ہے، عمران خان کا رد عمل تھا اڈیالہ، پنڈی، اسلام آباد، مری، جہاں مرضی رکھیں نظریہ وہی رہے گا، 1 انچ اس سے نہیں پیچھے ہٹوں گا، 10 سال چھوڑ 50 سال مزید سزا دیں۔ اب یہ عمران خان کے کیس جا چکے ہیں انٹرنیشنل عدالتوں۔ میری اطلاعات کے مطابق عمران خان کی جتنے بھی کیسز ہیں وہ سارے کے سارے، توشہ خانہ، سائفر، سارے پہنچ گئے انٹرنیشنل عدالتوں میں۔ وہاں پر وکلا نے پوری تفصیل سے ان کیسز کو انٹرنیشنل فیصلوں پر، یہ پاکستانی عدلیہ نے جو واردات کی وہ اب دنیا کے سامنے آئے گی، بڑی پریس کانفرنسز بھی ہوں گی، اور اس میں آپ دیکھیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ یہ کہ القادر میں ضمانت دینی ہے، اور توشہ خانہ کو جس طرح روزانہ کی بنیاد پہ آج سے چلایا جائے گا، اس میں سزا دینی ہے۔ یہ کیس بھی انٹرنیشنل عدالت میں جائے گا۔ علیمہ خان نے تو کہا ہے کہ کل انعام منحاس نہیں آئے گا، کیس نہیں سنے گا القادر کا، کوئی ابھی تک توشہ خانہ کا فیصلہ نہیں ہوا، ظاہر ہے وہ بیمار ہو جائے گا یا بھاگ جائے گا یا جج نہیں ہوگا، ایسا تو پچھلے تک دیکھ لیں تسلسل سے چل رہا ہے۔ عمران خان کو جو رہائی کی آفروں پر محسن نقوی نے حالیہ چیلنج کیا کہ ایک نام بتائیں، علیمہ خان نے ایک نام بتا دیا، برٹش فورن سیکرٹری کا۔ اچھا، یہ وزیر خارجہ کے ساتھ بھی کوئی بات چیت ہوتی رہی ہے، عمران خان کو رہائی کی آفرز دی تھی۔ برطانیہ میں دیکھیں نواز شریف، الطاف حسین ہے، شیخ حسینہ ہے، یوگنڈا کے ایدی امین ہے، راجہ پاک سے، یہ سارے خاندان سیاسی پناہ کے لیے جاتے رہے، جلاوطنی کے لیے ملک سے بھاگتے ہیں تو معاہدے کر کے وہ سیاسی پناہ دیتے ہیں۔ عمران خان کو بھی آفر کی، عمران خان نے ٹھکرا دی۔ محسن نقوی نے ایک نام مانگا، میں 13 نام بتا سکتا ہوں، 13 نام، اس میں سابق صدر بھی شامل ہیں، کراچی کے کور کمانڈر بھی شامل ہیں، سابق DGISI بھی شامل ہیں، اور موجودہ DGISI کے ساتھ جو امریکہ کے لوگوں کی ملاقات ہوئی ان کے اپنے بیانات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں کے نام ہیں، لیکن یہ دیکھیں جو پاکستان سے عمران خان کو بارہا نکالنے کی آفر کرتے رہے، اور خود جو سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے سب سے بڑی میرے پاس خبر، وہ ابھی 2.5 سے 3 ہفتے پہلے ابھی برطانوی ہائی کمشنر اڈیالہ جیل عمران خان سے مل کے گئی ہیں۔ بندہ سے پوچھے آپ کیا ملنے گئی، کیا بات کرنے گئی، یہ بیرون ملک شفٹ ہونے کی آفر ہے۔ اب عرب دنیا براہ راست عمران خان سے ڈرتی ہے بات کرنے کے، ٹھکرا دے گا، شرمندگی ہوگی۔ تحریک انصاف کی قیادت کو بارہا یہ پیغامات ملے، ان کے بھی بیان ریکارڈ پہ، انہوں نے صاف صاف عرب ممالک کو بتایا عمران خان نہیں مانتا۔ اب یہ ایسا انکار ظاہر ان کے سامنے آئے گا تو تعلقات خراب ہوں گے، شاہی خاندان ظاہروں کی بےزتی ہوتی ہے، تو یہ براہ راست مطالبہ نہیں کرتے۔ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ بارہا عمران خان کہہ چکے ہیں، اور پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ پاکستان میں عمران خان کبھی پاکستان نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کوئی ایسی آفر کر کے شرمندہ نہ ہو، یہ سب کو پتہ ہے۔ اب رہائی کے بعد ظاہر ہے عمران خان سے خاموشی کی بات یا احتجاج نہ کرنا یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ عمران خان کو اسی لیے کیسز میں چھوڑنے پر تیار نہیں ہے کسی صورت میں بھی۔ اور اب یہ علیمہ خان کو، اچھا عمران خان کو تو چھوڑیں، دیکھیں علیمہ خان کا تعلق انہوں نے MI ISI ان سب سے بلایا،
کوشش کی کہ انٹرنیشنل صحافیوں سے بھی جوڑیں, دنیا کے, انڈیا کے ساتھ بھی جوڑا انہوں نے. وجہ کیا تھی کہ علیمہ خان خاموش ہو جائیں. انہیں گرفتاری کی بات کی, انہوں نے گرفتار کر لیں گے. علیمہ خان نے کہا میں نہیں ہوں گی, میری بہن ہوگی, ان کے بچے ہوں گے, ہمارے خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد یہ عمران خان کی امانت عوام تک پہنچائے گا کہ یہ عوام کا حق ہے, ہمارا فرض ہے, ہم اس بیان کو اور اس کے مفہوم کو پہنچانے کے ذمہ دار ہیں. اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ ڈی جے ایس پی آر نے کل میٹنگ میں باقاعدہ علیمہ خان کا ذکر کیا صحافیوں کے ساتھ کہ جی سیاست میں دیکھیں علیمہ خان ہمیں لے کے آتی ہیں, پی ٹی آئی ہمیں گھسیٹ کے لاتی ہے. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ خاموش ہو جائیں, بس یہ ہمارے بارے میں بات نہ کریں. میٹنگ میں شامل ایک دوست نے تفصیل بتائی کہ اس میں فلسطین کے, اسرائیل کے, سینیٹر مشتاق کے, گوادر پسنی کی پورٹ پہ, معیشت پہ, ہر چیز پہ بات ہوئی جو ان کے سکوپ میں نہیں ہے. ہندوستان کے معاملات دفاع پہ بات کریں وہ تو ظاہر ان کا معاملہ ہے, براہ راست ضرور کریں, ہم بھی ساتھ ہیں. لیکن جو معاملات سیاست سے متعلق ہیں, جس طرح 78 سال سے مداخلت, اس پہ بات چیت ہوتی رہی. اچھا, اس میں آزاد کشمیر کے حوالے سے بڑی اہم خبر کہ یہ جو مذاکرات ہوئی ہیں, جو کمیٹیاں بنی ہیں, 12 نشستوں والا معاملہ ہے, اسے قبول نہیں کیا جا رہا. اسٹیبلشمنٹ نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ ریاست کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, ریاست کا مطلب یہ 12 نشستیں ہوں گی. انہوں نے کہا جی فارم 47 کی حکومت ہم نے بنائی ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, ریاست ہے. مہرنگ بلوچ کے خلاف بھی وہ باتیں کرتے رہے کہ جی اسے امن کا انعام دینے والے انٹرنیشنل ادارے ہیں. اچھا, یہاں انہیں یاد نہیں رہا کہ آرمی چیف نے خود ڈونلڈ ٹرمپ کا نام انٹرنیشنل اداروں کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا ہے, شہباز شریف نے بھی کیا ہے. اگر مہرنگ بلوچ کو نوبل انعام جو ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں, یاد رکھیں مہرنگ بلوچ اس وقت فیورٹ جا رہی ہیں, انہیں خطرہ ہے کہ نوبل انعام مل گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اب یہ اسی لیے پوری کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اسے متنازع کیا جائے. اب سینیٹر مشتاق کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں جی ایک دوست ملک کوشش کر رہا ہے, منت ترلا کر رہا ہے اسرائیل کی کہ سینیٹر مشتاق صاحب کو چھوڑ دیں, کیونکہ ان سے براہ راست تو بات نہیں کر سکتے, اور ان کو ظاہر اتنی ہمت نہیں ہے. باقی ظاہر ہے اوورسیز پاکستانیوں کو غدار, اسی طرح جس طرح ایوب خان, مشرف, یہ سارے دنیا میں بیٹھے پاکستانیوں کو غدار کہتے رہے, وہی معاملات تھے کہ یہ منفی خبریں پھیلاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. کیونکہ پاکستانی ورلڈ الائنس نے ابھی 15 ممالک میں جنرل عاصم منیر کے خلاف, جو یورپ, امریکہ سمیت سفری پابندیاں, اثاثوں کی پابندیاں اور ایک مہم چلائی ہے, اس پہ انہیں بڑا سخت مسئلہ ہے, یہ اسے غداری میں تصور کر رہے ہیں. اور دوسرا انہیں جو سب سے بڑا مسئلہ جس کے اوپر میں نے تفصیل سے بات کرنی ہے وہ معیشت ہے. معیشت ان کے لیے اتنا بڑا چیلنج بن چکا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. انہوں نے عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے کہ ہم معیشت چلا کے دکھائیں گے, اس نہج پر جا پہنچے کہ وہ آپ کو میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ اب انہیں اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑ رہا ہے, پاکستان کی سرزمین, نیول بیسز امریکہ کو دینے پڑ رہے ہیں, چین کے خلاف جانے پہ مجبور ہیں. عرب یہاں سے وہ جو اپنی انویسٹمنٹ نکالنے کے لیے تیار ہیں, دوسری طرف یہ افغانستان میں جنگ کے لیے تیار ہیں. اب انہیں فیس سیونگ چاہیے, اور یہ ہر صورت میں انہیں معاشی ترقی عمران خان کا مقابلہ کر کے 6.2 تک دکھانی ہے. انہوں نے عمران خان کی حکومت اسی لیے گرائی تھی نا کہ یہ دکھانا چاہ رہے تھے, دیکھیں جی یہ تو ڈیفالٹ کر رہی تھی, یہ بیانیہ بنایا گیا تھا. انہوں نے ابھی بیانیہ بنایا کہ مضبوط دفاع جو ہے بڑا ضروری ہے, معیشت اتنی ضروری نہیں. سوویت یونین دنیا کی سب سے بڑی فوج تھی, سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار رکھنے والی, سب سے زیادہ میزائل رکھنے والی, گولہ بارود, طاقتور ترین ٹینک, لیکن ٹوٹا ایسے کہ 16 ٹکڑوں میں بٹ گیا, اور معیشت سے یہ نقصان ہوتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ ہندوستان آزاد ہوا ہے, IMF کی ویب سائٹ کہہ رہی ہے کہ 2026 میں ہندوستان معاشی اعتبار سے دنیا کا نمبر 1 ملک, GDP کے 6.4 پہ پہنچ جائے گا, جو چین سے 60% اور امریکہ سے 80% آگے. دنیا کا مضبوط ترین ملک بننے جا رہا ہے ہندوستان, ہمارے ساتھ آزاد ہوا. اور یہاں حالات آپ کے سامنے ہیں کہ خدا نخواستہ ٹکڑوں میں بٹنے کی معیشت کی وجہ سے بات ہو رہی ہے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ انہیں اندازہ ہو چکا کہ معاشی مسائل کہاں تک پہنچے کہ انہیں آج وہ ساری ہیرا پھیری کرنی پڑی جو پکڑی گئی. یہ اتنا اہم اور اتنا بڑا معاملہ ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ اگر یہ سب کچھ بھی ہے پھر IMF کے بیانات کیوں آ رہے ہیں؟ اب اثاثے بیچنے, کرائے کی بندوق بننے, اسرائیل کو تسلیم کرنے کے علاوہ اور تو کوئی راستہ نہیں ہے. اب یہ کس طرح GDP کو عمران خان کے برابر لائیں؟ وہ تو 9 سال لگیں گے عمران خان کے برابر لانے میں. یہ جو ان کا $11 ارب کا سکینڈل آیا, یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے کہ معاشی بحران کی تمام حقائق کھل کے آ گئے. دیکھیں GDP ہوتا کیا ہے, پہلے تھوڑا سا سمجھ لیں. گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ, آپ کی ایک سال کی پیداوار, کتنا مال, کتنی خدمات, کتنی صنعتیں پیدا ہوئیں, یہ GDP طے کرتی ہے آپ کا ملک ترقی کر رہا ہے. اگر یہ کم ہو تو اس کا مطلب ہے ملک نیچے جا رہا ہے, معاشی بحران ہے. اب اس میں پھر آپ پر کیپٹا انکم بھی آ جاتی ہے, تعلیم, صحت, روزگار, انفلیشن, مہنگائی, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, قرضے آ جاتے ہیں. عمران خان کے دور میں 6.2 6.4 تک یہ پہنچ رہا تھا, ہندوستان کے برابر ہو جانا تھا ہم نے آج, کیونکہ کسان سے لے کے تاجر تک سارے ٹھیک تھے. یہاں جو ہیرا پھیری اسحاق ڈار کو لا کے کی, آپ جا کے ویب سائٹ دیکھیں اسٹیٹ بینک کی, 2008 سے 2025 کا سارا ڈاٹا پڑا ہے کہ 17 سال میں کتنی ایکسپورٹ ہوئی, کتنا پیسہ باہر سے آیا, کتنی سرمایہ کاری آئی, کتنی امپورٹ ہوئی, کتنا خسارہ ہوا ملک کو. یہ سب کچھ آپ کو وہاں سے مل جائے گا. اب 2 وجوہات انہوں نے ہیرا پھیری کی. ایک تو ظاہر ہے IMF نے پاکستان کو آج دیوالیہ ہونے والے ممالک سے نکال کے دوسرے ملک تک رکھا ہے,
22% انہوں نے کمی ہوئی ہے, بچ گئے ہیں. لیکن یہ 11 ارب ڈالر کی ساتھی واردات بھی IMF نے پکڑی ہے. اب ایک تو انہیں ظاہر ہے ورلڈ بینک, IMF, چین, سعودی عرب سے قرض چاہیے اور یہ ویسے ملتا نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو جھوٹی مصنوعی ترقی دکھانی پڑتی ہے, نمبروں کا ہیر پھیر کرنا پڑتا ہے, جس پہ IMF خود کہہ چکے ہیں امریکی کہ یہ پیسہ سارا IMF کا جرنلوں کی جیب میں جاتا ہے. اب یہ ترقی پاکستان بار سال کے 4 کوارٹر نے 3 مہینے کے دیکھیں آپ, 3 مہینوں میں 1.5%, پھر اگلے کوارٹر میں 2.4%, پھر آخری کوارٹر میں انہوں نے جب 3 مہینے کے آنے والے ہیں اس کی انہوں نے پیشن گوئی کر دی 5.7%. یعنی ساری ملا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ترقی بنتی ہے 2.7. عمران خان کے دور میں کتنی تھی؟ 6.2. یہ فرق بھی یاد رکھیں. اب یہ چاہ رہے ہیں کہ اس 2.7 میں قرضے ملے. انہوں نے ہر ملک کے گوڑے گٹے پکڑے ملک کی ترقی کے لیے. اب ملک کی ترقی تو ایسی ہی ہوتی ہے نا, ڈالر باہر سے آئیں گے, یا تو وہ ملک کی اشیاء و خدمات باہر جائیں, یا باہر سے پاکستانی ڈالر بھیجیں, یا کوئی باہر سے بہت بڑی لمبی چوڑی سرمایہ کاری لے کر آئے. یہاں حالات یہ ہیں کہ 147 کمپنیاں ملک چھوڑ کے چلی گئیں. 200 کے قریب انہوں نے مختلف ممالک کے ساتھ جو کاغذی کارروائی معاہدے کیے, عرب امارات, کویت, قطر, آذربائیجان سب. اب وہ IMF دیکھتا ہے کہ وہ قرض کیسے دیں, کرنٹ اکاؤنٹ دکھاؤ, اپنا بیلنس دکھاؤ, معاشی ترقی دکھاؤ ہمارے, ورنہ پیسے کیسے واپس کرو گے. یہ تو ایسے نا, دیکھیں آپ آسان مثال کے بینک میں جائیں, بینک والے آپ سے پوچھتے ہیں بھئی آپ نے بزنس کے لیے لون لینا ہے تو منافع کیا ہے آپ کا, قرضہ آپ کا کتنا ہے پہلے سے. اسی طرح IMF بھی پوچھتا ہے کہ آپ نے قرضہ کتنا لیا ہے. اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں 54 ارب ڈالر. اب اس میں 16 ارب ڈالر جو ہے رول اوور چین, عرب امارات کا شامل ہے. اور خسارہ دیکھیں آپ پچھلے 3 سال میں کرنٹ اکاؤنٹ کا, تو انہوں نے اس کو بچانے کے لیے کیا کیا, ہماری امپورٹ ڈبل انہوں نے باہر سے منگوائی. وہ کہہ رہی ہیں جی ہماری امپورٹ کم ہے, ایکسپورٹ ہماری زیادہ ہے واردات کی, حالانکہ حقیقت اس سے بالکل الٹی ہے. اب اس 2 نمبری کو انہوں نے اپنی امپورٹس کو کم کر کے دکھایا کہ ہم نے دفعہ کم منگوائی ہیں. یہ 11 ارب ڈالر کا چونا ایسے ہی لگایا, اور GDP کو مصنوعی طریقے سے انہوں نے اپنی پرفارمنس بڑھانے کے لیے کیا, اور یہ دونوں چیزیں پکڑی گئیں. تو یہ ورنہ سال تو پاکستان میں تباہی کا سال تھا. آپ کو 22% تو صرف زراعت تباہ ہو چکی ہے مکمل. پھر جان بچانے والی ادویات کی صرف اس مہینے میں دیکھیں چوتھا اضافہ, 150% ادویات کی قیمتیں یا تو ملتی نہیں, یا اس طرح ٹیکسٹائل سیکٹر میں 11.7% صرف ستمبر کے مہینے میں کمی ہے. یعنی بے روزگاری غربت میں اتنا اضافہ. باقی جو سیلاب کی تباہ کاریاں وہ آپ جانتے ہیں. اور یہاں یہ اشتہاری مہم ایسے چلا رہے ہیں جیسے امریکہ اور چین کو قرض دینے جا رہے ہیں, اور حالت یہ دنیا کا کوئی ملک قرضہ نہیں دیتا. ٹیکنیکلی دیکھیں نا, 95,000 ارب کا قرضہ ہو, 30% جس میں چین کا بھی شامل, اور معیشت اس قابل نہ ہو کچھ چلے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کیا آپشن بچتی ہے؟ اسرائیل کو تسلیم کرنا. امریکہ اسی لیے IMF کے ذریعے کا بازو مروڑ رہا ہے, گردن پہ پیر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. اب چین کے ساتھ دیکھیں جو آج ماسکو میں اجلاس بھی ہونا ہے, گوادر پسنی کی جو ٹرمینل بنا کے دی جا رہی ہے, چھوٹا معاملہ نہیں ہے. امریکہ کی سب سے بڑی طاقت ہوئی کیا ہے؟ نیوی, بحری طاقت. 11 ان کے پاس کرافٹ کیریئر ہیں بڑے. یہ سارے سمندری راستوں کی نگرانی کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا نا, جس ملک کے پاس سمندر کا کنٹرول ہو وہ پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے, کیونکہ دنیا بھر کی جو سپلائی چین ہے لاجسٹکس کی, یہ سمندر کے راستے آتی ہے. اب چین نے گوادر میں جو سی پیک یعنی گیٹ وے بنایا تھا, سمندری گیٹ وے, آبنائے ہرمز سے دنیا کا جو 30% تیل گزرتا ہے, ساحلی علاقہ ہے, پھر اس کے علاوہ عمان کی بندرگاہ ہے, بحیرہ عرب تک ہے, جنوبی چین تک, یہ تجارتی راستے جتنے بھی ہیں چین کو ان سب پہ کنٹرول. وہ اب امریکہ چاہتا ہے اس کی نگرانی کی جائے, جس طرح چین کے یہاں 67 ارب ڈالر اسی لیے لگے تھے. یہ لاجسٹک یا نیوی کی بنا کے وہاں نیول بیس, وہ چاہتے ہیں امریکہ کے سیٹلائٹ سے, میری ٹائم سے ان کی نگرانی کریں, چین کی انرجی سپلائی لائن پر جو ان کی بیک بون اس پہ ہاتھ رکھیں. اسٹریٹجک انویسٹمنٹ ہے چین کی, اس کی ویلیو ختم ہو جائے گوادر میں. اسی لیے پھر اب فارم 47 ہو, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو, یہ تو آپ کو پتہ ہے ان مشکلات میں, معیشت میں پھنسے ہوئے, ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں. یا ایک اور راستہ ہے کہ ایک اور نئی جنگ شروع کریں, نورا کشتی پارٹ 2 پارٹ 3 کر لیں. ابھی نریندر مودی کے جو بیانات آپ کو نظر آئے, دھمکیاں کہ بھارت نے پاکستان سے ابھی تک پانی والا معاملہ چل رہا ہے, یاد رہے, سندھاس ابھی تک بین ہے, پانی نہیں کھلا. اب ہندوستان میں بہار کے الیکشن ہے, اور وہ مودی تقریر کہہ رہے تھے پاکستان کی عوام اور فوج پر میں نے عوام اور فوج پر میں نے حملہ نہیں کیا, میں نے صرف دہشت گردوں پر حملہ کیا. جواب میں انہوں نے ہماری فوج پہ حملہ کیا, تو ہم انتقام لیں گے. اب یہ ظاہر ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی بتانا چاہتا ہے کہ نوبل انعام کے لیے جو وہ بار بار جنگ بند کرنے کی بات کرتا ہے, یہ چاہ رہے جی جنگ بند ہوئی نہیں, پھر یہاں انہیں بھی فیس سیونگ ملے گی, اس حساب سے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ بھی ختم ہوگا. تو یہ اس وقت معاملات. لیکن چین کے حوالے سے جو امریکہ نے واردات کی ہوئی ہے نا, دیکھیں اگر چین پیچھے ہٹا اس دفاع سے, تو پھر یہ جنگ اپنے بازو پر لڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور اندرونی سطح پہ جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, آزاد کشمیر, بلوچستان, خیبر پختونخوا کے حالات. تو یہ قومی سلامتی کو داؤ پہ لگائے گا, اور نیچے بیٹھے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہوں گے جو کچھ ہو رہا ہے. یہ جو اوپر دیکھیں جس طرح ملک کی بدنامی ہو رہی ہے, آپ نے ترکی کا مشہور محاورہ ہے نا کہ مسخرے کو اقتدار دے دیں تو بادشاہ نہیں بنتا, محل سرکس بن جاتا ہے. ایک طرف مریم نواز کی پنجاب میں نوٹنکیوں کی پوری روز ایک نئی کہانی آ جاتی ہے, روز ایک نئی واردات آتی ہے. ابھی پوسٹر اتارنے پہ پرچے ہو رہے ہیں,
اور ادھر چچا جو ہے اس کے وہ مذاق کس طرح اڑوا رہے ہیں, کسی کو پتلون سے پکڑنا, کسی کو گربان سے پکڑنا, کسی کے ہاتھوں پہ ہاتھ ڈالنا, کسی کو داڑھی کو ٹچ کرنا. مجھے خطرہ ہے یہ کسی نے دن کسی صدر یا وزیر اعظم کو فرینچ کس نہ کر دیں شہباز شریف. یقین کریں ہو سکتا ہے یہ بوکھلاٹ میں ایسی حرکت کر جائے گا. آج جو علامہ اقبال کے شعر کا اس نے ستیہ ناز کیا, علامہ اقبال کے خاندان کو چاہیے اس پہ حد تک عزت کا کیس کریں. وہ بھونڈی اداکاری کہ وہ ملیشیا کا صدر دیکھ رہا ہے, منہ پہ ہاتھ رکھوں گے گردن پہ رکھوں, اس کا بس نہیں بیچارے کا چل رہا تھا. اور انہوں نے ایسے منافق بھی چھوڑے ہوئے, وہ حافظ نہیں جماعت اسلامی کے, وہ سوشل میڈیا پہ تنقید کر رہا ہے عمران خان پہ جو جیل میں بے گناہ بیٹھا ہے, جس کا عدالت میں مقدمہ تک نہیں لگ سکتا, اس سے کہہ رہے ہیں جی اسرائیل پہ ٹویٹ کرو بھائی. اس کو عمران خان کے مدد میں جج وکیل بھاگ جاتے ہیں. وہ پانی اپنا نہیں لے سکتا بھائی, گندا پانی وضو کا ملتا ہے. حافظ نعیم صاحب آپ اس سے کہہ رہے ہیں ٹویٹ کریں اسرائیل کے خلاف. حافظ صاحب ذرا بات کریں اپنے حافظ صاحب سے, ذرا سینیٹر مشتاق کے حوالے سے اس کو چھڑوا کے دکھائیں. ایٹمی ملک ہے, اسرائیل کا کوئی بندہ گرفتار کر کے ذرا دکھائیں, امریکہ کا کوئی ایسے گرفتار کر کے دکھائیں ذرا, ان کی جرت ہو. وہ امریکہ کے اندر سے گھس جیسے وہ ابٹاباد آگے گھس گئے تھے, میرا مطلب ہے. یہ آرمی چیف سے کہیں حافظ صاحب کے, حافظ صاحب آپ ٹویٹ کریں, آپ سینیٹر مشتاق کو نہیں چھڑوا رہے, غزہ پر ایک ٹویٹ کریں, پیغام دیں کہ آ رہا ہے جی غوری ہمارا, دیکھیں وہ سینیٹر مشتاق کو کیوں نہیں چھوڑتے ہیں. لیکن کبھی نہیں کریں گے. یہ نواز شریف سے کہتے ہیں 3 دفعہ وزیر اعظم بنے, شہباز شریف سے کہیں, مریم نواز سے کہہ دیں, وہ تو ہر چپے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ٹویٹ کرتی ہیں, ان سے وہ تو رضی دادا کی حمایت کرتی ہیں, اسے کہیں اسرائیل کے حوالے سے ایک ٹویٹ کر دیں. نہیں کریں گے. آگے مصر میں بھی آج فوج لگی ہے, وہاں وہ بہت طرح ویڈیو لمبی ہو جائے گی, وہ پوری تفصیل والا معاملہ ہے مڈل ایسٹ کا, وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں کور کروں گا. خان کے بیانات بھی آ جائیں گے اس وقت تک. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.